بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب تک مسلمان اپنی زندگی میں قرآن و سنت پر عمل کرتے رہے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہی اپنے لیے فخر محسوس کرتے رہے، تب تک وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کی راہوں پر گامزن رہے۔ اہل اسلام نے اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ 1000 سال سے زائد عرصے تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت قائم کی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کی دیگر قومیں مسلمانوں کی نقالی کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتی تھیں، اور صورتحال تھی کہ مسلمان مؤثر تھے اور باقی اقوام متاثر تھیں۔ مسلمان اسلام کے ساتھ قیس و کسریٰ کے ایوانوں میں گئے، انہوں نے دنیا کی متمدن کہلانے والی اقوام کی تہذیب و ثقافت بھی دیکھی، انہوں نے وہ تاریخی شہر بھی فتح کیے جنہیں اپنی سینکڑوں سالہ پرانی ثقافت پہ بڑا ناز تھا، لیکن جو آنکھیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمہ بصیرت سے روشن ہو چکی تھیں اور جن کے دلوں نے جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک جذب کر لی تھی، وہ دنیا کی کسی فیشن سے متاثر ہوئے، نہ کفار کی ظاہری شان و شوکت انہیں مرغوب کر سکی۔ پھر جب مسلمان اپنی اصل اور بنیاد سے دور ہٹتے گئے اور اپنی عادات و اخلاق میں غیروں کے پیروکار اور نکار بن کے رہ گئے، تو دنیا کی امامت اور حکومت کے عہدے اور منصب بھی ان سے چلے گئے اور یہ معزول کر دیے گئے۔ پھر ذہنی غلامی اور پسماندگی کا وہ وقت بھی آیا کہ کفار کی نکالی میں فخر محسوس کیا جانے لگا، اور سنت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں شرم اور عار محسوس ہونے لگی۔ زوال اور پستی کے اس دور میں مسلمانوں میں ایسے مفکرین اور دانشور بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ترقی کے لیے کفار کی نقالی کو لازم بتایا، پوری مسلم قوم کو ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیا۔ جی ہاں، آج ہم ایسے ہی دور میں کھڑے ہیں جہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر تو ہر طرف سے سوال اٹھتا ہے، اس میں کیا حکمت اور کیا فائدہ ہے؟ جہاں ہر شرعی حکم کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا لازمی سمجھا جاتا ہے، اور جب اپنی ناقص عقل میں بات نہ سمائے تو گزشتہ 1400 سال کے اسلاف امت کو غلط قرار دیا جاتا ہے اور ان کی باتوں میں کیڑے نکالنا فیشن بن چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف مغربی دنیا سے آئی ہوئی ہر بات کو فرض سمجھ کے قبول کر لیا جاتا ہے، اور ان کے لایانی بیکار بہودہ طریقے ان کو بھی اپنانے میں ذرا شرم اور عار محسوس نہیں کی جاتی۔ ممتاز عالم دین اور متعدد کتابوں کے مصنف مفتی منصور احمد لکھتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے تو کفار کی خالص مذہبی تقریبات میں شرکت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جنون ہر سال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کچھ لوگ مسلمانوں کو کفار کے رنگ میں ایسا رنگنا چاہتے ہیں کہ پھر شکل و لباس، تہذیب و تمدن، اخلاق اور معاشرت میں کہیں کوئی فرق باقی نہ رہے۔ اور پھر نیلے پیدیلا میڈیا پر قابض گروہ تو اس مذموم سلسلے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر باقاعدہ ہندوؤں کی طرح شادی کے رسومات انجام دینا سکھایا جاتا ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو خدا نخواستہ چند سالوں میں یا چند سالوں کے بعد نوبت یہاں تک آ پہنچے گی کہ ہماری نئی نسل کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے یا نمستے کہنا چاہیے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، اور مسلمان اپنی میت کو اعزاز و اکرام سے دفناتے ہیں یا اس کی جنتا کو نظر آتش کرتے ہیں۔ یہ صرف اندیشہ دور دراز نہیں، بلکہ کئی ایسے گھرانوں کے معصوم بچوں میں جہاں صبح شام ٹی وی چلتا ہے ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، ان کی زبانوں سے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ انہی خطرات کے پیش نظر علماء امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے سے روکا ہے۔ تشبہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی صورت، سیرت، اپنی حیت، اپنی وضع
قطع مذہبی اور قومی امتیازات کو چھوڑ کر دوسری قوم کی صورت و سیرت، اس کی حیت اور وضع، اس پہ مذہبی اور تعلیمی امتیازات کو ایسا اختیار کر لے کہ دوسری قوم کے وجود میں یہ مل جائے اور اپنے آپ کو اس میں فنا کر دے، اسے تشبہ کہا جاتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے تشبہات سے، امتیازات کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ ممانعت معاذ اللہ کسی تعصب اور تنگ نظری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ غیرت، حمیت کی بنیاد پہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ غیروں کے ساتھ التباس اور اشتباہ کی اتباع سے محفوظ ہو سکے، کیونکہ جو قومیں اپنی خصوصیات اور امتیازات کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ زندہ اور آزاد مستقل قوم کہلانے کے مستحق نہیں رہتی۔ اس لیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتی ہے کہ مسلم قوم دوسری قوموں سے ظاہری طور پر بھی ممتاز اور جدا ہو کر رہے، لباس میں بھی، وضاقت میں بھی۔ ایک تو جسم میں ختنہ اور داڑھی کو مسلمان کی ضروری علامت قرار دیا گیا ہے، دوسری لباس کی علامت، یعنی مسلمان اپنی اسلامی لباس کے ذریعے دوسری قوموں سے شناخت کیے جا سکے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، غیروں کی مشابہت مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ بعض مشابہت ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کفر کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اور کبھی حرام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اعتقادات اور عبادات میں اغیار کی مشابہت کفر ہے، اور مذہبی رسومات میں مشابہت اختیار کرنا، مثلا ہندوؤں کی طرح زنار باندھنا، پیشانی پر یہ قشقہ لگانا، سینے پر صلیب لٹکانا، یہ کھلم کھلا کفر کے شاعر کو اختیار کرنا دلی طور پر اس سے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے بلا شبہ یہ حرام ہے اور اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ معاشرہ اور عادات، قومی شاعر میں مشابہت اختیار کرنا، مثلا کسی قوم کا مخصوص لباس استعمال کرنا جو خالص انہی کی طرف منسوب ہو، اس کا استعمال کرنے والا اسی قوم کافر کا فرض سمجھا جانے لگے۔ جیسے سر پر عیسائی وہ ہیٹ، ایک ٹوپی رکھتا ہے، ہندوانہ دھوتی، جوگیانہ دھوتی جو وغیرہ ہوتی ہے، یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ فخر کی نیت سے استعمال کی جائیں اور زیادہ گناہ ہے۔ اس طرح انگریزی زبان، ان کے لب و لہجے اور طرز کلام کو اس لیے اختیار کیا جائے کہ ہم بھی انگریزوں کے مشابہ بن جائیں، ان کے زمرے میں داخل ہو جائیں، یا اسی انداز میں یہ چند پنڈتوں کی مشابہت ہو، وہ بھی ہمیں اپنے زمرے میں شمار کر لیں، تو یہ مشابہت بھی ممنوع ہے۔ البتہ اگر ان لوگوں کی مشابہت مقصود نہ ہو، محض ضروریات کی بنا پر ان کی زبانیں سیکھی جائیں تاکہ ان کے اغراض سے واقفیت اور آگاہی حاصل ہو، ان کے خطوط پڑھ سکیں، ان سے تجارتی اور دنیاوی امور میں خط و کتابت کر سکیں، اس صورت میں غیروں کی زبان سیکھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ غرض کسی بھی چیز کے استعمال غیروں کی مشابہت کی نیت سے اور دشمنان دین کی مشابہت کے ارادے سے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ان کی طرف رغبت اور میلان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے اس کے دوست اور نام لیوا یعنی مسلمان اس کے دشمنوں یعنی کفار کی مشابہت اختیار کرنے کی نیت سے ایسا کوئی کام کریں، تو اس کو انتہائی نامناسب سمجھا گیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الاقتضاء والصراط المستقیم میں اس مسئلے پر بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس لیے آج عزم کیجئے اپنی تہذیب و تمدن میں، افکار و نظریات میں، اپنی معیشت و معاشرت و سیاست میں غیروں کی نکالی سے بچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اپنے ان کے نور کے روشنی میں اپنے آپ کو منور کریں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اب آپ نے اور میں نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہ، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے مقتدا اور رہنما کے ساتھ بلایا جائے گا۔ آج اگر میرے اور آپ کے مقتدا اور رہنما اولیاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور اگر ہمارے افکار و نظریات میں ہم جن کے فالور ہیں اگر وہ غیر لوگ ہیں، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اللہ کے سامنے میدان محشر میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیروں کی نکالی سے بچائے،
غیروں کی طرح لباس، ان کی طرح وضاقتہ، ان کے ساتھ معاملات کرنے سے بچائے، سنت اور شریعت کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔